السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو کچھ قرآن شریف کی آیتیں تلاوت ہوئیں، 2 پارے کی تلاوت ہوئی، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے پہلے پارے میں، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، یعنی مفہوم یہ ہے، اے محبوب بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، خوشخبری دیتے ہوئے اور ڈر سناتے ہوئے، وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور آپ سے جہنمیوں کے بارے میں سوال نہ ہوگا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم کی شان اور عظمت بیان فرمائی ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا حق کے ساتھ، ہے نا؟ تو ظاہر سی بات ہے اللہ نے بھیجا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک عظیم تحفہ ہے، یعنی سرکار کی ذات ایک عظیم نعمت ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ساری نعمتوں کی اصل حضور کی ذات ہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات نہ ہوتی تو نہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ کوئی اور چیز ہوتی۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ دوسری چیز یہ کہ بھیجا فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، تو بھیجی وہی چیز جاتی ہے جو پہلے موجود ہو، جو پہلے سے کہیں موجود ہو تو وہاں سے دوسری جگہ بھیجی جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات ہے کہ وہ سرکار کا نور پہلے سے موجود تھا، بلکہ ایک بار حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم سے حضور نے پوچھا، اے جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے تو یہ نہیں پتا کہ میری عمر کتنی ہے، مگر اتنا ضرور معلوم ہے کہ 70,000 سال کے بعد ایک ستارہ چمکتا تھا، 70,000 سال کے بعد ایک ستارہ چمکتا تھا، اور میں نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ میں نے اسے 70,000 سال کے بعد ایک بار اور 72,000 مرتبہ دیکھا، تو اب کتنا عرصہ ہو گیا، کتنی لمبی عمر ہو گئی۔ جب یہ کہا تو ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے جبرائیل خدا کی قسم وہ ستارہ میں ہی ہوں، جس ستارے کو تم دیکھا کرتے تھے وہ ستارہ میں ہی ہوں۔ تو یعنی حضور دنیا میں تشریف لانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب خاص میں تھے، تشریف لائے، حق کے ساتھ تشریف لائے۔ اور بشیرہ، بشیر مانے خوشخبری دینے والا، یعنی ایمان والوں کو خوشخبری دیتے ہوئے تشریف لائے، اور جہنمیوں کو ڈراتے ہوئے۔ بشیر مانے خوشخبری دینے والا، نذیر مانے ڈرانے والا۔ تو ایمان والوں کے لیے ہمارے آقا بشیر ہیں اور جہنمیوں کے لیے نذیر ہیں، یعنی دنیا والوں کو جنت کی بشارت دینے کے لیے آئے اور جہنم سے ڈرانے کے لیے آئے۔ جو حضور کی بات مان لے وہ جنتی ہو جائے گا، اور جو حضور سے کٹ جائے گا وہ جہنمی ہو جائے گا۔ اور اس میں جو فرمایا، وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اے محبوب آپ سے جہنمیوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، جہنمیوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ یعنی اب یہ کیوں آیت نازل ہوئی، یہ کیوں فرمایا گیا؟ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بہت رنجیدہ رہا کرتے تھے، کبیدہ خاطر رہا کرتے تھے، یہ اس لیے کہ لوگوں کو حق کی راہ دکھا رہے ہیں،
ہدایت کا راستہ بتا رہے ہیں، جنت کی جانب بلا رہے ہیں، جہنم سے بچانا چاہتے ہیں، مگر لوگ پھر بھی نہیں مان رہے، معجزے پہ معجزہ دکھا رہے ہیں، خدا کا حکم بیان کر رہے ہیں، پھر بھی لوگ ماننے کو تیار نہیں ہو رہے۔ تو اس معاملے کو لے کر کے حضور کبیدہ خاطر رہا کرتے تھے۔ حضور کو اس بات کا غم ہوا کرتا تھا کہ لوگ کیوں نہیں مان رہے ہیں، لوگ مان جائیں، جہنم سے بچ جائیں، جنت کی طرف آ جائیں، خدا کو ایک مان لیں۔ اور اس کے لیے حضور نے معجزے دکھائے، چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھایا، سورج کو واپس بلا کر کے دکھایا، درخت کو اپنی بارگاہ میں بلا کر کے دکھایا، کنکر سے کلمہ پڑھا کر کے دکھایا۔ اس طریقے سے بے شمار معجزات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر فرمائے، مگر پھر بھی بہت سے لوگ ایمان لانے کو تیار نہ ہو رہے تھے۔ تو اس بات کو لے کر کے حضور کو غم ہوا کرتا تھا۔ تو اللہ اپنے محبوب کو تسلی دے رہا ہے، اے محبوب آپ غمگین کیوں ہو رہے ہیں، آپ کبیدہ خاطر کیوں ہو رہے ہیں؟ جو ایمان لائیں گے ان کے لیے جنت ہوگی، اور جو ایمان نہیں لائیں گے ان کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر کوئی رعایا والا ہے، یعنی ہر ایک کے ماتحت کچھ نہ کچھ لوگ ہیں۔ وکلکم مسئول عن رعیتی، اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال ہوگا، یعنی ماتحت کے بارے میں سوال ہوگا۔ یعنی باپ ہے تو بیٹا اور بیٹی اس کی رعایا ہے، ماتحت ہے اس کے، شوہر ہے تو بیوی اس کے ماتحت ہے، اگر استاد ہے تو شاگرد اس کے ماتحت ہے، اگر پیر ہے تو مرید اس کے ماتحت ہے، امام ہے تو مقتدی اس کے ماتحت ہے، اگر کسی ضلع کا بڑا عہدیدار ہے تو باقی لوگ اس کے ماتحت ہیں۔ تو ہر ایک سے اس کے ماتحت کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اگر بیٹا خراب ہو رہا ہے تو کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ بیٹے کو تم نے ایمان بتایا تھا کہ نہیں، عقیدہ بتایا تھا کہ نہیں، حق بتایا تھا کہ نہیں۔ بیوی اگر غلط راستے پہ جا رہی ہے تو شوہر سے کل قیامت کے دن سوال ہوگا، تم نے بتایا تھا کہ نہیں، تم نے صحیح بات کی تعلیم دی تھی کہ نہیں، غلط بات سے روکا تھا یا نہیں۔ تو اسی طریقے سے ہر ایک سے اس کے جو نیچے والے ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، مگر ہمارے آقا کی ذات وہ ہے کہ خدا فرماتا ہے، اے محبوب آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ ایمان کیوں نہیں لایا، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا اس نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا۔ ہر ایک سے تو پوچھا جائے گا کہ باپ ہے تو بیٹے کے بارے میں سوال ہوگا، شوہر ہے تو بیوی کے بارے میں سوال ہوگا، اور اگر جو ہے استاد ہے تو شاگردوں کے بارے میں سوال ہوگا، پیر ہے تو مریدوں کے بارے میں سوال ہوگا، عہدیدار ہے تو باقی نیچے والوں کے بارے میں سوال ہوگا، مگر اے محبوب آپ سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، آپ سے۔ تو حضور کو تسلی دی جا رہی ہے، اور حضور چاہ رہے ہیں کہ یہ ایمان لے آئیں، کلمہ پڑھ لیں، جنت کے حقدار بن جائیں۔ اور ادھر خدا کی مشیت کیا ہے؟ یہ حضور کی رحمت کا تقاضا تھا، رحمت للعالمین ہے آقا، تو رحمت کا تقاضا تھا کہ لوگ کلمہ پڑھ لیں، چاہ رہے جہنم سے بچ جائے، یہ حضور کی رحمت تھی۔ مگر خدا کی منشا کیا ہے؟ خدا کی مشیت کیا ہے؟ یعنی خدا کی مشیت یہ ہے کہ اے محبوب جو آپ کا گستاخ نہ ہوگا اسے تو کلمہ نصیب ہو جائے گا، اور جو آپ کا گستاخ ہوگا اسے کلمہ نصیب نہیں ہوگا، کلمہ پڑھ کے گستاخی کرے گا تو اسے توبہ کی توفیق بھی نہیں ملے گی، توبہ کی توفیق بھی چھین لی جائے گی۔ یعنی نبی کی رحمت یہ چاہ رہی ہے لوگ کلمہ پڑھ لیں، اور خدا یہ چاہ رہا ہے نبی کا گستاخ اور جنت میں آ جائے، نبی کا بے ادب اور جنت کی بو پا جائے۔ اس لیے خدا چاہتا ہے اے محبوب جو تمہارا گستاخ ہوگا توبہ کی توفیق بھی نہیں ملے گی اور جنت کی بو بھی نہ پائے گا، وہ جہنم میں ہی جلے گا۔ اسی لیے جہنم اسی لیے بنایا گیا ہے، دوزخ اسی لیے بنائی گئی ہے، تو یہ حضور کے گستاخوں کے لیے ہے۔ تو یہ اس لیے تو حضور چاہ رہے تھے کہ ایمان لے آئیں۔ اچھا، کل قیامت کے دن اس امت کو گواہ بنایا جائے گا۔ اسی دوسرے پارے میں ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ،
اس امت کے لیے فرمایا گیا کہ لوگوں پر اس امت کو گواہ بنایا جائے گا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اور اس امت کے اوپر رسول کو گواہ بنایا جائے گا. کیا ہوگا؟ کل قیامت کے دن ہوگا تو جو اگلے انبیاء تشریف لائے، تشریف لے گئے، تو ان کی جو امتیں ہوں گی معاذ اللہ، جو کافر امت ہوگی، ان کی اگلے انبیاء کرام کی، تو وہ لوگ اپنے نبیوں کو جھٹلائیں گے معاذ اللہ کل قیامت کے دن، اور کہیں گے کہ مولا ہم تک تیرا پیغام کسی نے پہنچایا ہی نہیں. معاذ اللہ معاذ اللہ. اگلی امتیں اپنے نبیوں کو جھٹلائیں گی کہ مولا کسی نے تیرا پیغام ہم تک پہنچایا ہی نہیں. تو اس وقت یہ دعویٰ کرنے والے لوگ ہوں گے، یہ مدعی ہوں گے اور وہ مدعا علیہ ہوں گے، تو اس وقت اس امت کو، یعنی آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو وہاں گواہ کے طور پر پیش کیا جائے گا. تو یہ امت رسول گواہی دے گی، نہیں مولا یہ کافر جھوٹے ہیں، تیرے نبیوں نے تیرا پیغام سب کو پہنچا دیا تھا سب کو. تو اگلی امتوں میں جو کافر گزرے وہ اپنے نبیوں کو جھٹلائیں گے معاذ اللہ کہ مجھ تک کسی نے پیغام نہیں پہنچایا، مگر تنہا میرے آقا کی وہ ذات ہے کہ میرے آقا کو جھٹلانے کی ہمت کسی میں نہ ہوگی. اگرچہ اس زمانے کا وہابی ہو، دیوبندی ہو یا کافر و مشرک ہو، کسی کو یہ ہمت نہ ہوگی کہ وہ آقا کے بارے میں یہ کہہ دے کہ مجھ تک پیغام نہیں آیا تھا. یہ سارے اور انبیاء کے بارے میں ان کی کافر امت جو ہے وہ جھٹلا دے گی، مگر میرے آقا کی شان یہ ہے کہ کسی کو جھٹلانے کی جرات اور ہمت نہ ہوگی. تو اس لیے تو میرے محبوب سے، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے خدا فرماتا ہے محبوب آپ غم کیوں کر رہے ہیں، کبیرہ خاطر کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ فلاں ایمان کیوں نہیں لایا، فلاں ایمان کیوں نہیں لایا. آپ نے خدا کا پیغام پہنچا دیا ہے. اور جب یہ امت اگلے انبیاء کرام کے حق میں گواہی دے رہی ہوگی تو اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کی گواہی دے رہے ہوں گے، اے مولا یہ میری امت سچ کہہ رہی ہے، میری امت صحیح گواہی دے رہی ہے. اس امت پر آقا کو گواہ بنا دیا گیا ہے. تو یہ ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی شان، یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کہ کسی کے اندر یہ جرات و ہمت نہیں ہو سکتی کہ وہ کسی طرح سے جھٹلا سکے. اور خدا فرما رہا ہے کہ خدا بتا رہا ہے کہ اے محبوب جہنم اس لیے ہے کہ جو آپ کا گستاخ ہے اسے کلمہ نصیب نہیں ہوگا، وہ جہنم میں جائے گا، اور جو آپ کا کلمہ پڑھ چکا وہ جنت کا حقدار. یعنی خلاصہ یہ ہے کہ جنت عاشق رسول کے لیے ہے اور جہنم گستاخ رسول کے لیے ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سچا پکا عاشق رسول بنائے. تبھی اعلیٰ فرماتے مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے. اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت میں زندگی عطا فرمائے، تمام گستاخان رسول سے ہم سب کو دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم.